ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، شروع ہو چکا ہے پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ ہوں گے آج بھی کچھ سوالات، ٹیم اے اور ٹیم بی دیں گے جوابات، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، ان سے ہونے گے سوالات اور انہوں نے دینے ہیں جوابات۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی، کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے۔ آپ کو بہت کچھ سکھانے کا انشاءاللہ الکریم موقع ملے گا۔ یہاں میں موجود بچوں نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوگا، میں بھی سیکھوں گا، ہم سب یہاں پر سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات ہوں گے، مگر اس سے پہلے پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ہاتھوں سے بتائیں کتنی بار؟ اشارہ کر کے بتائیں کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، شعبان شریف، ابھی ہم موجود ہیں کس مہینے میں؟ شعبان شریف کے مہینے میں موجود ہیں۔ شعبان شریف درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، دعاؤں کے اختتام میں بھی پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ کس کو پتہ ہے؟ شعبان کے مہینے۔ جی بالکل، یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، شعبان شریف کی کتنی اہمیت ہے کہ اس مہینے میں یہ آیت درود نازل ہوئی، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب شعبان شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں۔ درود پاک پڑھنا جنت میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے مل کر ایک بار پھر بآواز بلند پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرٹس مندی شہر کے ناظرین، ٹیم اے ٹیم بی دونوں تیار ہیں، دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ سوالات کے جوابات دیں۔ آئیے پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام،
اسلام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سوال ہے ٹیم اے سے. ٹیم اے آپ لوگ تیار ہیں؟ پہلا سوال، کون سی رات کو قرآن پاک میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. جی بتائیں. مائک لیلۃ القدر. آپ بتائیں. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. کون سی رات ہے؟ یہ ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے. کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان 5 راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب 5 راتوں میں عبادت کریں تاکہ ہم شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جائے. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے تو ہم سب کو ایسی راتوں کو عبادتوں میں گزارنا ہے تاکہ، بلکہ ہمیں رمضان المبارک کے سارے ہی مہینے میں عبادتیں کرنی ہے، پورے سال ہی عبادتیں کرنی ہے، مگر ان 5 راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ یہ راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اسے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا، تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی؟ اور آپ کا جواب درست ہے. بتائیے کہ کس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی رمضان. آپ بتائیں. مائک میں جو بھی بچے جواب دیں مائک میں جواب. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. باتیں نہ کریں پروگرام میں دینے ہیں آپ نے جوابات. اگلا سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے کہ رمضان شریف میں ایک فرض کا ثواب کتنے فرض کے برابر ہو جاتا ہے؟ 70. ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. بتائیے نماز کا 5واں فرض کون سا ہے؟ بتائیں بھائی. سجدہ. 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 نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ. جواب درست ہے. اللہ پاک کے مشہور نام کتنے ہیں؟ 99. 99. 99 ہے، 99 ہے. اسماء الحسنہ بھی کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال، بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں کی مٹی خوشبودار ہے؟ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں کی مٹی بھی خوشبودار ہے؟ سب سے آخر میں پیچھے والے بچے. جنت. 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 جنت، اور جواب درست ہے. اگلا سوال، بتائیے قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ یہ سوال ہے ٹیم اے سے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب بچے جواب دے دیں. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں آخری نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا. جواب درست ہے. اگلا سوال، بتائیے فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں کھاتے. سوچ لیں، میرے پاس آپشنز ہیں، چاہیے؟ نہیں، ایسی جواب ہے؟ پکا ہے؟ کنفرم ہے؟ سوچ لیں، غلطی نہیں کرے. نہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے. کچھ بھی نہیں کھاتے. سوچ لیں. چلیں بھائی. کچھ بھی نہیں کھاتے. مجھے نہیں. میرے پاس آپشن تھے، فروٹ یعنی پھل، گوشت، اور کچھ بھی نہیں. اور آپ کا جواب درست ہے. کچھ نہیں، یہ فروٹ نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کچھ نہیں کھاتے، بلکہ فرشتے وہی کرتے ہیں، صرف وہی کرتے ہیں کہ جس کا اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے. کیا؟ جس کا اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے وہ بس وہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. وہ کچھ نہیں کھاتے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیسی یونیک بات ہے، کیسی یونیک بات. آپ کو سیکھنے کا موقع ملا، مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا، آپ سب کو سیکھنے کا موقع ملا کہ فرشتے کچھ نہیں کھاتے. فرشتے
کچھ نہیں کھاتے بلکہ وہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ دونوں ٹیموں سے سوالات ہوئے، کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، یعنی کہ اب تک دونوں ٹیموں کے ہیں 8 پوائنٹس۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہوگا کچھ ہوں گے، میں کروں گا ایک سوال، آپ نے دینا ہوگا جواب، مگر کیلنڈر میں ڈھونڈ کر۔ جو بھی سوال کا جواب ہے وہ کیلنڈر میں لگا ہوا ہوگا، آپ نے دیکھنا ہوگا۔ کچھ کیٹیگری کے متعلق آپ سے سوالات ہوتے ہیں اس میں، یا تو وہ کسی نبی کا نام ہوتا ہے، یا کسی صحابی کا نام ہوتا ہے، یا پھر کوئی رنگ ہوتا ہے، یعنی یا کوئی فروٹ ہوتا ہے، یا کوئی سبزی ہوتی ہے، یا کوئی مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب وہ ہے کیا، یہ آپ نے سوال میں سے پہچاننا ہے، اور پھر آپ نے کیلنڈر میں دیکھنا ہے کہ یہ جواب بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا، یہ بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا، یہ آپ نے بتانا پڑے گا۔ بڑھتے ہیں ٹیمیں کی جانب، کون آئے گا بھائی؟ چلیں بھائی آ جائیں، ادھر کھڑے ہوں گے۔ میں آپ سے کرتا ہوں سوال، آپ نے دینا ہے جواب۔ سوال یہ بتائیے کہ ذو النون کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ مختلف آپشن اس کے پاس ہیں، کوئی ایک آپشن اس کا جواب بنے گا۔ اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، انہی میں سے کس نبی علیہ السلام کا یہ لقب ہے؟ جی مائک دے میں ان کو۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ سوچ لیں، کنفرم ہے؟ ہاں کنفرم ہے، دیکھ لیں، غلطی کر رہے ہیں شاید۔ کنفرم ہے۔ کنفرم ہے؟ کون کون کہتا ہے ان کا جواب صحیح ہے؟ ٹیم اے والے سے بتائیں گے۔ 3 بچے کہہ رہے ہیں، 4 بچے کہہ رہے ہیں، سوچ لیں، کنفرم ہے؟ لگا تو دیا ہے، اب آپشن تو چینج کرنے کا ہے نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، ذو النون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب مبارک ہے، ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے والوں نے بتایا اور ان کا جواب درست ہو گیا۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، کون آئے گا بھائی؟ جی اوہ، چیری بلاسم کے پھول کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ گرین، کوشش کریں، پنک۔ جی بھائی مائک دین کو۔ پنک۔ پنک کلر کے ہوتے ہیں، سوچ لیں، چیری بلاسم کے جو پھول ہوتے ہیں وہ پنک کلر کے ہوتے ہیں، جواب درست ہے۔ رکھ دیں بھائی مائک یہیں پہ، اب آپ جب اپنی جگہ پر۔ اب کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں۔ سوال یہ بتائیے کہ کس مہینے کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ سفر، ذو الحجہ، ربیع الاول، جمادی الاولیٰ، ذو القعدہ، ربیع الاخر۔ جی رمضان المبارک۔ پیارے بچوں اور کڈز بندشے کے ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، وہ خاص مہینہ ہے کہ جس کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، رمضان المبارک میں تقریباً روزانہ کی کئی لوگوں کی مغفرت کا سامان بھی بنتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے جن کی مغفرت اس رمضان المبارک میں ہونی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال اس سیگمنٹ کا، کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی۔ اورنج رنگ کے جاپانی پھل کا نام بتائیں۔ انگور، مختلف آپشن ان کے سامنے ہیں، یہ کوئی ایک آپشن چوز کریں گے تاکہ یہ جواب دے پائیں۔
جی ڈھونڈا آپ نے؟ مختلف آپشن ان کے سامنے ہیں، پہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے اگر یہ نہیں ڈھونڈ پاتے تو. جی ہم لوگ. ہم لوگ یا ہم لوگ؟ ہم لوگ. چلیں بھائی یہ ہم لوگ چلیں، یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، جاپانی پھل، اورنج کلر کا جو جاپانی پھل ہوتا ہے اس کا نام املوک ہوتا ہے. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر آئیں گے پیارے بچے اور کڈز مدی شہرین کے ناظرین. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر. کیا نام تھا؟ کیلنڈر. جی کیلنڈر ایکٹیویٹی. آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں مل کر. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا، شاہ کے گھر دو سرا، ہے حبیب کبریا، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، ہے یقین عائشہ، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ غوث پاک کا، شیخ و شعب نے کہا، ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ اختار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی سوال ہے ٹیم اے سے. آپ نے سنانی ہے پانی پینے کے بعد کی دعا، اور ٹیم بی والوں نے سنانی ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. جی الحمدللہ رب العالمین. 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 پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ کی رب العالمین ہے. جواب درست ہے. چلیں بھیا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کون سنائے گا؟ جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ. آگے بتائیں. بسم اللہ والا برکت اللہ. بسم اللہ والا برکت اللہ. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ والا برکت اللہ. جی ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ایسی دعائیں ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، اور یہاں پر بچوں نے جو سنائی اب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوتی رہیں گی ایسی دعائیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ایسی دعائیں جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، ایسی جو دعائیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے اور روزانہ پڑھنے کی عادت بھی بنائیں. اب جیسے دعا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، کس کو یاد ہے یہاں پر؟ بہت کم بچوں کو یاد ہے. یاد ہونی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے. اب ایسی دعائیں یاد بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم پڑھیں اور پھر جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی حاصل کریں. جیسے یہ دعا ہے بسم اللہ کی، سب مل کے پڑھیں. بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی دعا ہے؟ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ جی کس کس کو یاد ہو گئی یہ دعا؟ جی چلیں آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی لا حول ولا قوت. جی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ایسی دعائیں یاد ہونی چاہیے اور روزانہ کی معمولات میں اپنے شامل کر لیں کہ گھر سے جب بھی باہر نکلیں تو یہ دعائیں پڑھیں.
تاکہ ہم اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں. جیسے سواری پر سفر کرتے وقت کی دعا, ایسی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ یاد بھی ہونی چاہیے اور روزانہ کے معمولات میں اسے پڑھنا بھی چاہیے. اور اس پروگرام میں اس سیگمنٹ کو شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو دعائیں یاد کروائی جائیں اور آپ اس پر پڑھتے رہیں اور اس کو سیکھتے رہیں. پیارے بچوں اور کرسمس بندی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام جس پروگرام کا نام تھا ہمارا اسلام. امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی سے جڑے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا